السلام علیکم. امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہیں سب لوگ. چونکہ ہم لوگ میتھمیٹکس کا ایک کورس کر رہے ہیں, کیلکولس کا, اور چونکہ میں بھی میتھمیٹیشین ہوں اور آپ سب بھی ان مائی اوپینین آپ سب لوگ بھی ایک طرح کے میتھمیٹیشینز ہی ہیں, تو ہماری ایک تھوڑی سی ایکسٹرا گریٹنگ ہوتی ہے. ہم جب سلام دعا کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں تو اس میں یہ تو جیسے میں نے ابھی پوچھا کہ بھئی امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اس کے علاوہ ایک چیز ایڈ یہ کرنی چاہیے کہ امید ہے میتھ ٹھیک ٹھاک جا رہی ہوگی. تو ہوپ فلی آپ سب کی جو میتھمیٹکس ہے, جو کیلکولس ابھی تک چل رہا ہے, جو آپ نے ابھی تک اٹیمپٹ کیا, امید ہے وہ سب بھی ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوگا. اچھا جی, تو اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں کیلکولس میں؟ آج لیکچر نمبر 30 سٹارٹ کرتے ہیں. تو پچھلے لیکچرز میں یہ تھا کہ بیسک آئیڈیا جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ کیلکولس کا دوسرا حصہ جو تھا, جس کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا تھا اس کو, کیلکولس کے کورس کو, کہ ایک جی ڈفرینشیل کیلکولس یا ڈیریویٹیوز جس میں معلوم کیے تھے, اور اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ ہے انٹیگرل کیلکولس, یا جس میں ایریا پرابلم بہت بڑا ایک وہ ہے, اسینشیل پارٹ ہے اس کا. اور انٹیگرل کیلکولس آف کورس اپوزٹ ہے ڈفرینشیل کیلکولس کا ان سم سینس, رفلی اسپیکنگ, یعنی ڈفرینشیل ڈیریویٹیو لیں کسی چیز کا, کسی فنکشن کا, اور اس کے ڈیریویٹیو کو جب لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جی اٹس پارٹ آف ڈفرینشیل کیلکولس. اور اس کا الٹ کریں اگر, یعنی کوئی گیون فنکشن ہو اور اس کو انٹیگریٹ کریں تو وی گیٹ سم فنکشن, جس کو اگر ہم پھر سے ڈفرینشیٹ کریں تو ہمارے پاس وہی فنکشن آتا ہے جس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ ابھی تک ہم نے ڈیولپ کر بھی لی ہے, بلکہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کو. تو ہوپ فلی یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کافی ٹھوس ہو چکا ہے آپ کے دماغ میں, ذہن میں, اور اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ یو شوڈ میک کلیئر ان یور مائنڈس, کہ یہ جو ریلیشن شپ بٹوین ڈیریویٹیوز اینڈ انٹیگرلز, یا انٹیگریشن اور ڈفرینسیشن میں جو ریلیشن شپ ہے یہ کیا ہے, ہم بات چیت کر چکے ہیں اسی کافی ڈیٹیل میں. اس کو اب تک آپ کو اپنے ذہن کا ایک سالڈ پختہ حصہ بنا لینا چاہیے, اور بن چکا ہوگا میرے خیال سے. اچھا جی, تو ٹھیک ہے, پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی, ابھی جو میں نے کہا انٹیگرل کیلکولس کی, انٹیگریشن کی بات کی تھی, تو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں, پورا ڈیفائن کر چکے ہیں کہ جی انٹیگریشن ہوتی کیا ہے, اینٹی ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے, اٹس اندر وے آف سیئنگ انٹیگرل آف اے فنکشن از دا سیم ایز دی اینٹی ڈیریویٹیو, ہم نے دیکھا تھا. پھر سب سے بڑا جو کانسیپٹ جو ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچرز میں, اور جو ایک طرح سے فلسافیکلی بڑا چیلنجنگ ایک کانسیپٹ ہے, وہ یہ تھا کہ جی انٹیگریشن جو ہے, یا اینٹی ڈفرینسیشن جسے کہہ لیں, اٹس کائنڈ آف یو کین انٹرپریٹ دیٹ ایز فائنڈنگ دی ایریا انڈر اے گیون انڈر دا کرو, یا انڈر دا گراف آف اے گیون فنکشن. تو یہ ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں اس کو. اس میں ڈیفینیٹ انٹیگرل کی بات کی تھی, پھر ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا ان ٹرمز آف لمٹس. تو اس میں دیکھا تھا کہ آف کورس ہم نے ایریا, اگر ہمارے پاس ایک گراف دیا ہوا تھا فنکشن کا, اس کو ہم نے کہا کہ جی اس کے نیچے حصہ جو ایریا ہے وہ معلوم کرنا ہے, اور کنفائنڈ بائی دی ایکس ایکسس. تو اس کو ہم نے ریکٹینگلز میں ڈیوائڈ کیا, سب ڈیوائڈ کیا, پھر ان کا جو سب ڈویژن تھی اس کو بہت زیادہ سب ڈویژن میں کنورٹ کر دیا. اور ایک طرح سے ہم نے کہا تھا کہ جی لمٹ لے لیجئے ایز این گوز ٹو انفینٹی, تو آپ کے پاس ہزاروں, کروڑوں, لاکھوں جو آپ کے ریکٹینگلز تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں یا اس طرح سے آپ کے پاس آتے تھے. کانسیپٹ یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد کیا, بلکہ اس کو آپ انفینٹلی مینی ریکٹینگلز کو اگر کنسیڈر کریں گے, یعنی اس میں پھر ہم نے لمٹ دیکھا تھا ایز این گوز ٹو انفینٹی, ویئر این واز ریپرزینٹنگ دا نمبر آف یہ جو ریکٹینگلز بنائے تھے آپ نے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایریا انڈر دا کرو معلوم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایریا انڈر دا کرو معلوم کیا تھا ان ٹرمز آف, اس کی ہم نے ایک ڈیفینیشن دی تھی لمٹس میں, یعنی لمٹس کی ٹرمینالوجی میں. وہ ایک سمیشن بھی تھا, اس میں ایک سم لیا تھا ہم نے, ایریا آف آل دا ریکٹینگلز, اور پھر اس کا لمٹ لے لیا تھا. تو اس کو ہم نے ڈیفینیٹ انٹیگرل کے طور پہ ڈیفائن کر دیا تھا. تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن تھی ڈیفینیٹ انٹیگرل کی, اور وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ جی اس طرح سے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ انٹیگریشن جو ہے وہ ایریا انڈر دا کرو معلوم کرنے کے برابر ہے. اس طرح سے اس کی ڈیفینیشن ہم نے بنائی تھی. تو ٹھیک ہے, بہت کچھ اس میں ہم نے پھر یہ بھی کیا
امیڈیٹلی پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیفینٹ انٹیگرلس کو ایویلویٹ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ڈیفینیشن تو ہمارے پاس ہے ڈیفینٹ انٹیگرل کی, جس میں ایک لمٹ ہے اور ساتھ میں ایک سم ہے, اور لمٹ ایسا ہے کہ جس میں آپ کی جس نمبر کا آپ لمٹ لے رہے ہیں وہ انفینٹی کو اپروچ کر رہا ہے, پازیٹو انفینٹی کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بلکہ کچھ کیے بھی تھے, آج کے لیکچر میں ایک اور ایگزامپل بھی کریں گے اس کی. تو وہی بات ہے کہ ڈیفینیشن کافی ہیوی ڈیوٹی سی ہے, یعنی ٹھیک ٹھاک کمپلیکیٹڈ سی ہے. کیلکولیشن کریں تو بہت بڑی کیلکولیشن آ سکتی ہیں اگر آپ کا جو فنکشن تھا ایف آف ایکس اگر کمپلیکیٹڈ لکنگ ہے, یعنی اس کا فارمولا اگر کمپلیکیٹڈ سا ہے تو یہ سم لینے میں ایک تو پرابلم ہوگی, اور پھر آف کورس اس کا پھر لمٹ آپ کو لینا ہوگا. تو یہ کافی ہیوی ڈیوٹی کیلکولیشن ہو جاتی ہے. لیکن دس از ایگزیکٹلی ہاؤ یو ڈو اٹ, یعنی جو رائٹ ڈاؤن ٹو کہتے ہیں نا, جیسے کہ آپ اگر اف یو گو ڈاؤن ٹو دا بیسکس, دس از ہاؤ یو شوڈ ایویلویٹ دی ایریا انڈر دا کرو. تھوڑا سا یہ ریویو ہو گیا آف دی اسٹف وی ہیو ڈن بفور. تو آج پھر ہم اسی کانسیپٹ کو مزید ڈیولپ کرتے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک کیا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج کا جناب ٹاپک جو ہے وہ ہے فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس, اور ایجنڈا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس ہوتا کیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم جناب کہ یہ جو ڈیفینٹ انٹیگرل اور ہم نے جس کی بات ابھی میں نے کی تھوڑی دیر پہلے اور ہم دیکھ چکے ہیں اس کو پچھلے لیکچرز میں, اس کے درمیان اور انڈیفینٹ انٹیگرل جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے. اس کے بعد ہم ایک اور تھیورم دیکھیں گے جسے کہا جاتا ہے مین ویلیو تھیورم فار انٹیگرلز. یہ جب ہم نے ڈیریویٹوز کی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہے, تو وہاں پہ بھی ایک ہم نے تھیورم دیکھا تھا ڈیریویٹوز کے بارے میں, اس کا نام بھی تھا مین ویلیو تھیورم. تو آف کورس اس میں ہم نے کچھ بڑے مزیدار ریزلٹس دیکھے تھے. تو اسی طرح کا ایک یہاں پہ ایک مین ویلیو تھیورم ہے جو کہ انٹیگریشن کے حوالے سے ڈیفائن ہوا ہے, اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اور یہ جو ایوریج ویلیو آف اے فنکشن جو ہے یہ ہم آخر میں دیکھیں گے, اور اس کو خیر دیکھ لیں گے کہ کیا چیز ہے. تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ایجنڈا ہو گیا آج کا, کیا کس چیز کے بارے میں بات چیت کرنی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے جو کہ ایک بہت ہی کروشل ٹاپک ہے کیلکولس کا. اچھا, تو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو اب یہ جو فنڈامنٹل تھیورمز ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں, یہ ایکچولی مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہوتے ہیں, یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو فنڈامنٹل تھیورم کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے ہم نے یہاں پہ چونکہ کیلکولس کا ایک کروشل فنڈامنٹل تھیورم دیکھنا ہے, تو چونکہ ایک اور بھی دیکھیں گے ہم آگے چل کے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. تو کیونکہ فنڈامنٹل سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بیسک ہے, اتنی بیسک بات کرتا ہے, یہ اتنی ضروری بات کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. یعنی اس کے بغیر آپ اگر کیلکولس کی بات کریں گے تو آپ کی ساری باتیں انکمپلیٹ سی ہوں گی. تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی, ظاہر ہے اب دیکھیں گے اس کو ڈیٹیل میں تو پتہ چل جائے گا کہ کیوں یہ اتنا ضروری ہے اور کیوں اس کو فنڈامنٹل کہا جاتا ہے. لیکن فرسٹ فنڈامنٹل کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور تھیورم دیکھیں گے, اور مجھے یقین ہے آپ خوش ہو رہے ہوں گے سن کے کہ بھائی ایک اور تھیورم آئے گا. تو لیکن جب ہم وہ دیکھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے سیکنڈ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. دیٹس وائی وی آر کالنگ دس ون دا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. لیٹس رائٹ ڈاؤن دس تھیورم اینڈ سی واٹ اٹس آل اباؤٹ. جناب تھیورم یہ ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس, if f is a continuous function on the interval ab, closed interval ab, and if capital F is an antiderivative of the function small f on the interval ab, closed interval ab, then the definite integral from a to b of small f of x dx equals capital F of b minus capital F of a. ٹھیک ہے جی, یہ تھیورم ہو گیا. یہاں پہ تھوڑی سی یہ ہے بات کہ پہلے بھی شاید ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیپٹل ایف اور اسمال ایف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا کنوینئنٹ رہتا ہے. چونکہ فنکشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسمال ایف جو ہے وہ فنکشن ہو گیا, کیپٹل ایف جو ہے وہ اینٹی ڈیریویٹو آف دی اسمال ایف فنکشن ہو گیا.
تو یہ تھوڑی سی نوٹیشن ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس کو جی کہہ لیتے کہ جی یہ جو جی فنکشن ہے دیٹس دی اینٹی ڈیریویٹو آف فنکشن اسمال ایف. لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا کنسسٹنٹ رہنا چاہتے ہیں, ٹیکسٹ بک میں بھی ایسا ہی کچھ استعمال کی گئی نوٹیشن, تو ہم اس لیے کیپٹل ایف اور اسمال ایف کو یوز کریں گے. ذہن میں وہی رکھیے کہ بات ہو رہی ہے اسمال ایف جو ہے وہ ایک کنٹینیوس فنکشن ہے ایک گیون انٹرول اے سے لے کے بی تک, اور جو کیپٹل ایف فنکشن ہے دیٹ از دی اینٹی ڈیریویٹو آف دی اسمال ایف فنکشن. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کیپٹل ایف کو آپ ڈفرینشیٹ کریں یا اس کا آپ ڈیریویٹو معلوم کریں تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے اسمال ایف فنکشن. ٹھیک ہے جی, یہ تو آپ کا تھیورم ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی تھنک آپ ابھی تک دیکھ کے اس کو ریئلائز کر چکے ہوں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل تھیورم ہے, کیونکہ یہ بیسکلی آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کو کس طرح ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے جلدی سے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایک پوری اس کی ڈیفینیٹ انٹیگرل کی جو میں نے شروع میں اس لیکچر کے کہا تھا کہ ایک ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی جس میں ایک لمٹ انوالو تھا اور ایک سمیشن کی ٹرم انوالو تھی جو یعنی فنکشن ایف آف ایکس ڈیلٹا ایکس جس کو ہم کہتے تھے, تو ان چیزوں کو ایویلویٹ کرنے میں تو کافی ٹائم لگتا تھا. تو یہاں پہ ایک طرح کا شارٹ کٹ یہ ہے آپ کے پاس, یہ جو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم ہے آف کیلکولس, یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جلدی سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں ان اے کوئک وے دی ڈیفینیٹ انٹیگرل آف اے کنٹینیوس فنکشن آن اے گیون انٹرول کلوزڈ انٹرول اے بی یوزنگ دا سمپل فارمولا کہ آپ پہلے اس کا اسمال ایف فنکشن جو ہے یا جو گیون کنٹینیوس فنکشن ہے آپ کا ایک انٹرول پہ, اس کا آپ پہلے اینٹی ڈیریویٹو معلوم کر لیجئے, اس کا ہم کیپٹل ایف نام دیتے ہیں, اور پھر جو انٹرول کے اینڈ پوائنٹس ہیں اے اور بی, ان اینڈ پوائنٹس پہ آپ اپنے اینٹی ڈیریویٹو فنکشن کو ایویلویٹ کیجئے جو کیپٹل ایف فنکشن تھا, تو آپ کے پاس ایف آف اے اور ایف آف بی آئے گا, اور پھر آپ سبٹریکٹ کر دیں ان دونوں ویلیوز کو اس طرح سے کہ ایف آف بی مائنس ایف آف اے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ایف سے مراد میری کیپٹل ایف تھا, کیپٹل ایف آف بی مائنس کیپٹل ایف آف اے. تو آپ یہ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفینیٹ انٹیگرل کا ریزلٹ آ جائے گا. یعنی ایک طرح سے اگر آپ سوچیں ڈیفینیٹ انٹیگرل ریپرزینٹس دی ایریا انڈر دا کرو آف یا ایریا انڈر دا گراف آف دی اسمال ایف فنکشن. تو یعنی اینٹی ڈیریویٹو اگر آپ معلوم کر لیتے ہیں اس کا تو بڑے آرام سے آپ کو پورا ایریا معلوم ہو جائے گا. اٹس جسٹ دا ڈفرنس دی ایریا انڈر دا کرو of or area under the graph of small f function is just the difference of the antiderivative function of small f evaluated at the endpoints of the given interval. یہ آپ کا سمپل سا ایک طریقہ ہے اس ڈیفینیٹ انٹیگرل کو ایویلویٹ کرنے کا. اچھا, یہ چونکہ بڑا انٹرسٹنگ تھیورم ہے کہ آئی ایم شیور یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تو بڑی اچھی سی چیز ہے کہ جناب بجائے ایک پوری کیلکولیشن کرنے کے جس میں لمٹ بھی ہے سمیشن بھی ہے, اس کی جگہ آپ صرف اینٹی ڈیریویٹو معلوم کر لیجئے اینڈ یو ڈن. اب آف کورس پرابلم یہ ہے کہ جناب اینٹی ڈیریویٹو کیسے معلوم کریں, اس کے بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ اینٹی ڈیریویٹو کیسے معلوم کریں گے, لیکن ایسا کرتے ہیں اس تھیورم کو پروف کر لیتے ہیں. یہ چونکہ ایک بہت ہی بیسک اور فنڈامنٹل تھیورم ہے اور انٹرسٹنگ سا بھی ہے کہ آپ نے ایک دم سے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جی ڈیفینیٹ انٹیگرل بجائے اتنی لمبی کیلکولیشن کے صرف ایک چھوٹے سے اسٹیپ سے ہو سکتا ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا, تو اس دعوے کا ثبوت دیکھ لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اس میں ایسے کرتے ہیں جی کہ پروف شروع کرتے ہیں, اور اس فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم کو پروف کرنے کے لیے گیس واٹ ہم استعمال کریں گے مین ویلیو تھیورم دیٹ واز فار دا ڈیریویٹوز. یعنی وی ول یوز دی مین ویلیو تھیورم انوالونگ ڈیریویٹوز ٹو پروو دی فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. تو یہ ہم کیسے کریں گے یہ ابھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن پہلے سے اس کو پورا سٹارٹ کرتے ہیں, سیٹ اپ کرتے ہیں اس پروف کا, اس تھیورم کے پروف کا, یہ جو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اب ہم ایک انٹیگریشن کی بات کی جا رہی ہے اس فنڈامنٹل تھیورم میں. تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم سب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اپنا جو ہمارا انٹرول دیا ہوا تھا انٹیگریشن کا, یعنی کلوزڈ انٹرول اے کاما بی, اس کو سب ڈیوائڈ کر لیتے ہیں انٹو n سب انٹرولس یوزنگ دا پوائنٹس x1 x2 and all the way to the point xn-1 in the interval AB such that a is less than x1, x1 is less than x2,
اینڈ آل دا وے یہ جو انیکوالٹی ہے چلتی رہے گی آل دا وے ٹو xn-1 اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی لیس دین b. تو جناب یہ آپ نے پہلا اسٹیپ کیا ہے اس تھیورم کے پروف میں. یعنی وہی بات ہے کہ کیوں کیا میں نے یہ اسٹیپ, یہ اس لیے کیا کہ میرے پاس ایک ڈیفینیٹ انٹیگرل کے بارے میں کلیم کیا گیا ہے کچھ, تو دیٹ ہیز ٹو بی مائی فرسٹ پوائنٹ آف فوکس. یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ کس چیز کو پروف کر رہا ہوں. میں ایک ایسی چیز کو پروف کر رہا ہوں جس میں ڈیفینیٹ انٹیگرل انوالوڈ ہے, اور اس کی ڈیفینیشن ہمیں پتا ہے کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن وہی تھی جس میں ایک لمٹ تھا اور سمیشن وغیرہ تھا. تو اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی کہ ایسے تھیورم کا کیا فائدہ جس کے پروف میں اتنی لمبی چوڑی ڈیفینیشن آ جائے جس کو ہم اوائڈ ہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے جناب کہ پروف کر لیجئے. وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اٹس اے پروف یو جسٹ وانٹ ٹو سی ونس ان یور لائف ٹائم. ایک بار دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ ہاں واقعی یہ ہو سکتا ہے, اس کے بعد فریلی اس کا استعمال کیجیے گا. دیٹس وائی وی آر گوئنگ ٹو یوز دس this whole definition of the definite integral to prove this thing. تو یہ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ بیسکلی جو انٹرول تھا ہمارے پاس انٹیگریشن کا اے سے لے کے بی تک کلوزڈ انٹرول, اس کو ہم نے کہا کہ جی چونکہ انٹیگریشن انوالوڈ ہے, ڈیفینیٹ انٹیگرل انوالوڈ ہے اس تھیورم میں, تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جو انٹرول ہے اس کو سب ڈیوائڈ کر لیں انٹو سم پازیٹیو نمبر آف سب انٹرولس. اور وہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے جب ڈیفینیشن دیکھی تھی ڈیفینیٹ انٹیگرل کی. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم ایسے پوائنٹس استعمال کریں گے. اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ اب ہم سارے جو ریکٹینگلز بنائیں گے ان سب انٹرولس سے, یاد ہے آپ کو کہ سب انٹرولس بناتے تھے ہم, پھر ہم اس کے اوپر ان سب انٹرولس کے اوپر ریکٹینگلز بناتے تھے. تو وہی یہاں پہ بھی کریں گے, لیکن سب انٹرولس بنانے کے لیے ہم کوئی سارے سب انٹرولس کی وڈتھ برابر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہم نے اس کا جنرلائز ورژن دیکھا تھا کہ ریکٹینگلز جو ہم بنائیں گے, یعنی ان سے پہلے ریکٹینگلز بنانے سے پہلے جو آپ سب انٹرولس بناتے ہیں ان کی کوئی بھی آربیٹری وڈتھ ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے وہی کیا کہ جی x1 سے لے کے xn-1 تک پوائنٹس لیے, اور ہم نے کہا کہ جی یہ جو انٹرول تھا a سے لے کے b تک, اس میں مارک آف کر دیں یہ سارے پوائنٹس. یعنی اگر یہاں پہ a ہے تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جا کے میں کہوں یہ x1 پوائنٹ ہے, تو میرے پاس ایک چھوٹا سا سب انٹرول آ جائے گا. پھر میں کہوں گا کہ یہ x1 سے لے کے میں اتنا چاہ کے یہاں پہ x2 مارک کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس ایک زیادہ ایک اور انٹرول آ جائے گا جس کی وڈتھ زیادہ ہوگی. تو اس میں اور اسی طرح سے میں کنٹینیو کرتا جاؤں گا, اور میرے پاس ایک اور بہت سارے n many انٹرولز آ جائیں گے. لیکن ایک اسٹیپولیشن یہاں پہ یہ ہے, ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کے ویلیوز ہیں ان پوائنٹس کی, یہ کہاں سے آ رہی ہیں. یہ ظاہر ہے آپ نے a سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آگے جا کے x1 مارک کرنا ہے. تو x1 کے اوپر انہوں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ a جو ہے وہ x1 سے چھوٹا ہو, x1 جو ہے وہ x2 سے چھوٹا ہو, اور اس طرح کر کے سارے جو پوائنٹس آپ مارک آف کریں گے وہ اس طرح سے کنٹینیو جب آپ کریں انکریزنگ مینر میں, تو وہ سارے چھوٹے ہوں ایک دوسرے سے. تو یہ اگر آپ مد نظر رکھیں اور اس کو فالو کریں تو دیٹس گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. کیوں ہے ایسا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ جو اس طرح کی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ سارے ایک دوسرے سے چھوٹے ہوں, یہ آپ کی کیلکولیشنز کافی آسان کر دے گی. تو ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جا سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ ہمارے پاس نالج ہے اس سے زیادہ ڈیپ ہو, تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اینڈ لیٹس جسٹ کنٹینیو ود واٹ وی ہیو. اچھا, اب یہ پوائنٹس آ گئے تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اب ہم نے بیسکلی سب انٹرولز بنا لیے, اور وہ کیسے سب انٹرولز ہیں؟ سب انٹرولز ہمارے پاس ہیں جناب a سے لے کے x1 تک ایک پہلا کلوزڈ انٹرول ہے, پھر جناب x1 سے لے کے x2 تک ایک اور کلوزڈ انٹرول بن گیا, اور اسی طرح بہت سارے بیچ میں کلوز انٹرولز ہوں گے, اور آخری جو ایک سب انٹرول بنتا ہے اے بی کا وہ ہے xn-1, b. تو یہ آپ کے پاس n سب انٹرولز آ گئے, دیکھ لیجئے کہ n ہی ہوں گے. تو یہ ان کو ہم استعمال کریں گے ٹو پروو دس تھنگ. اب نوٹ کیجئے کہ ان سب کی ہم وڈتھ کو بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں ان ڈیلٹا نوٹیشن, اور ہم کہیں گے کہ جی ڈیلٹا x1 جو ہے وہ وڈتھ ہے a سے لے کے x1 تک جو انٹرول تھا سب انٹرول, اس کی وڈتھ ہے ڈیلٹا x1 سے لے کے x2 تک جو انٹرول ہے اس کی وڈتھ ہے ڈیلٹا x2, اور ڈیلٹا xn جو ہے وہ آخری سب انٹرول کی ہے جو تھا xn-1 سے لے کر b تک. تو یہ آپ کے پاس نوٹیشن اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ٹو پروو دس تھیورم,
اور ڈیلٹا نوٹیشن اگر آپ کو ہوپ فلی یاد ہوگی کہ اگر میں کہتا ہوں ڈیلٹا x2 جیسے یہاں پہ ہم نے ابھی دیکھا تو یہ برابر ہوگا x2 مائنس x1 کے، یعنی آؤٹر پوائنٹ جو ڈیفائن کر رہا ہے انٹرول کا، جو اپر لمٹ کہہ لیجیے، مائنس دا لوور اینڈ پوائنٹ یا لوور لمٹ. یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. آئی تھنک یو آر آل کمفرٹیبل ود دس. اچھا، اب اگر آپ کو یاد ہے کہ جو تھیورم کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کیپٹل ایف فنکشن ہے وہ ہے اینٹی ڈیریویٹو آف دا اسمال ایف فنکشن. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں ایف پرائم آف ایکس لیتا ہوں یا ڈفرینشیٹ کرتا ہوں کیپٹل ایف کو، ایف کیپٹل ایف پرائم آف ایکس، وہ برابر ہوگا اسمال ایف آف ایکس کے. دیٹس واٹ اٹ مینس ٹو سے دیٹ کیپٹل ایف از این اینٹی ڈیریویٹو آف اسمال ایف آف ایکس. تو اب اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس سے کیا کیا جاتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں کہ چونکہ کیپٹل ایف ایک اینٹی ڈیریویٹو ہے اسمال ایف کا فار آل ایکس ان دی انٹرول اے بی، اٹس پریٹی آبویس دیٹ ایف آف ایکس، کیپٹل ایف آف ایکس satisfies the requirements of the mean value theorem involving derivatives on each of the sub-intervals we just defined. تو یہ ایک میں نے کافی پاورفل اسٹیٹمنٹ کہی ہے. اس میں آئی تھنک یو کین سی ہاؤ دس از ڈن. اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ جو آپ کا مین ویلیو تھیورم تھا اس کی کنڈیشن آپ ٹیکسٹ بک میں دیکھ لیں کہ وہ کیا اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہاں پہ پھر نوٹ کیجیے کہ جو ہم نے ابھی تک باتیں کی ہیں، انٹرولس دیکھے ہیں، اور یہ جو ہماری کنٹینیوس فنکشن ہے اس کا ایک اینٹی ڈیریویٹو ہے، تو یہ ساری ریکوائرمنٹس میٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی مین ویلیو تھیورم فار ڈیریویٹوس کی. تو یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. یو کین لک ایٹ دس and we'll continue with the proof. اچھا، اب ہم مین ویلیو تھیورم فار ڈیریویٹوس کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک سب انٹرول میں جو ہم نے ابھی بنائے کچھ ایک ایسا پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ اگر ہم فنکشن کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سب سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ مین ویلیو تھیورم یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے ڈیریویٹوس کا، we can find points x1 star, x2 star, all the way to xn star in each of the respective subintervals a, x1, x1, x2, all the way to xn minus 1, b, and these points will satisfy certain conditions guaranteed by the mean value theorem for the derivatives. اور وہ conditions کیا ہیں؟ وہ کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں، مین ویلیو تھیورم چیک کر لیں، لیکن وہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس کی کنڈیشنز کے حوالے سے وہ جو مین ویلیو تھیورم فار ڈیریویٹوز ہے اس کے حوالے سے ہم یہ فالوئنگ ایکویشنز جو ہیں یہ بنا سکتے ہیں. ہم لکھ سکتے ہیں ایف آف کیپٹل ایف آف x1 مائنس کیپٹل ایف آف اے ایکولز کیپٹل ایف پرائم x1 اسٹار ٹائمز x1 مائنس اے، اینڈ دیٹس جسٹ اکول ٹو ایف آف x1 اسٹار ڈیلٹا x1. اینڈ سملرلی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو باقی ساری اکویشنز لکھی ہیں یہ بھی فالو کرتی ہیں فرام دا مین ویلیو تھیورم فار ڈیریویٹوز. اور اب یہ نوٹ کریں کہ اف وی ایڈ اپ آل آف دیز اکویشنز تو اس میں ساری لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے بھی ویلیوز ہیں وہ زیادہ تر کینسل ہو جائیں گی سوائے ایف آف کیپٹل ایف آف بی اور کیپٹل ایف آف اے کے، اور ہمارے پاس صرف رہ جائے گا ایف آف بی یعنی کیپٹل ایف آف بی مائنس کیپٹل ایف آف اے is equal to summation from k equals 1 to n of f of x k star delta x k. تو یعنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کافی قریب آ گیا ہوں اپنی اس تھیورم کو پروف کرنے کے. میرے پاس f of b minus f of a آ چکا ہے ایک جگہ which is part of the theorem. اب مجھے اس کو پروف کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو تھی وہ ایک سمیشن ہے involving the function small f continuous function on the interval a to b which is اس کی کچھ ویلیوز ہیں سب انٹرولز میں، یہ ایڈ کی جا رہی ہیں فرام 1 to n. اب اس کا اگر میں لمٹ لے لیتا ہوں as n goes to infinity تو کیا ہوگا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اکویشن کا جو ابھی ہم نے دیکھی لاسٹ میں، اس کا دونوں سائڈ پہ میں لمٹ لیتا ہوں as n goes to infinity تو ریزلٹ یہ آتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو کوئی n ہے ہی نہیں، تو nothing happens. I still have f of b capital F of b minus capital F of a. On the right hand side I get basically the definition of the definite integral. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ that's exactly what's happening. یہاں پہ f of b capital F of b minus capital F of a equals limit as maximum delta x k goes to 0 summation
k equals 1 to n f of x k star times delta x equals the integral of small f of x dx from a to b, and this follows from theorem 5.6.9a. اچھا جی, تو یہ اب چونکہ ہم کر چکے ہیں اس پروف کو, تو ایک تھوڑی سی ٹرمینالوجی دیکھ لیجئے. یہ جو ابھی ہم نے لکھا اس کا یہ جو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم ہے کیلکولس کا, اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی انٹیگرل ڈیفینٹ انٹیگرل فرام اے ٹو بی ایف آف ایکس ڈی ایکس برابر ہے کیپٹل ایف بی مائنس کیپٹل ایف آف بی مائنس کیپٹل ایف آف اے کے. اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے لکھتے ہیں. ایک طریقہ لکھنے کا اس کا ہے کہ جی آپ لکھیں کیپٹل ایف آف ایکس اور ساتھ میں اس کے ایک بریکٹ ڈال کے, بریکٹ کے اوپر اور نیچے جو لمٹس ہیں انٹیگریشن کے وہ لکھ دیجئے, یعنی کیپٹل ایف آف ایکس بریکٹ اے اینڈ بی. اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کیپٹل ایف آف ایکس ایویلویٹڈ ایٹ دی انٹرول اے بی. تو یعنی اب نوٹیشن اس کی کچھ ایسی ہو جائے گی کہ integral of small f of x dx from a to b is equal to capital F of x, which is actually the antiderivative of small f function evaluated at the endpoints of the interval a comma b. تو آئیے پھر ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں, ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ ذرا اچھی ہو جائے گی اس تھیورم کی. سو لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل. ایگزامپل میں ہمیں ایویلویٹ کرنا ہے انٹیگرل فرام 1 to 2 آف ایکس ڈی ایکس. تو کیسے اس کو ایویلویٹ کریں گے؟ نوٹ کیجئے کہ جو فنکشن ہے کیپٹل ایف آف ایکس, اس کو ہم اگر لکھیں 1/2 ایکس اسکوئر, تو یہ جو ہوگا دس از ایکچولی این اینٹی ڈیریویٹو آف ایف آف ایکس ایکولز ایکس, وچ از آور کنٹینیوس فنکشن وی ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ. تو ہوپ فلی یہ آپ کنوینسڈ ہیں کہ دس از انڈیڈ دا کیس دیٹ دا کیپٹل ایف فنکشن دیٹ آئی ایم ٹیکنگ ہیئر وچ از 1/2 ایکس اسکوئر, اس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے ایکس خالی. تو کیپٹل ایف از انڈیڈ این اینٹی ڈیریویٹو آف اسمال ایف فنکشن وچ از جسٹ ایکس ان دس کیس. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے اب اپلائی کر سکتے ہیں اپنا جو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس دیکھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب اس کو چونکہ ہمارے پاس کیپٹل ایف فنکشن آ گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی انٹیگرل 1 to 2 ایکس ڈی ایکس از اکول ٹو 1/2 ایکس اسکوئر ایویلویٹڈ ایٹ دی اینڈ پوائنٹس 1 and 2, اینڈ دیٹس جسٹ گوئنگ ٹو ایکول. یعنی بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ جو اس کی جو بھی نوٹیشن دیکھی ہم نے, اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں اس فنکشن 1/2 ایکس اسکوئر کو ایویلویٹ کرنا ہوگا 2 پر, جو کہ آؤٹر اینڈ پوائنٹ ہے, جو بڑا اینڈ پوائنٹ ہے اپنے ہمارے انٹرول کا, اور اس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے ہمیں اپنا فنکشن کیپٹل ایف وچ از 1/2 ایکس اسکوئر ایویلویٹڈ ایٹ دا نمبر 1 وچ از دی لوور اینڈ پوائنٹ. تو یہ برابر آتا ہے آپ کے 2 minus 1/2 and that's just equal to 3/2. تو یہ جناب آپ کی ایگزامپل ہو گئی, اور ہوپ فلی آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس ان ٹرمز آف ایویلویٹنگ ڈیفینیٹ انٹیگرلس. اچھا, اب سوال ابھی تک یہ ریزالو نہیں ہوا ہے کہ ہم کیسے ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں, یعنی اینٹی ڈیریویٹو ایویلویٹ جیسے کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے, اینٹی ڈیریویٹو کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس کی ابھی تھوڑی دیر میں بات چیت کر لیتے ہیں. کچھ پراپرٹیز ہیں اس جو میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. دیز ول ہیلپ اس لیٹر آن. سو لیٹس لک ایٹ دیز پراپرٹیز. These properties are actually of the bracket notation for we just actually introduced a while ago. اس میں پراپرٹیز ہیں جناب جو آپ ایکچولی خود پروف کر سکتے ہیں کہ اگر C کوئی کانسٹنٹ نمبر ہے C, اور آپ اس کو کیپٹل ایف فنکشن سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, یعنی جو اینٹی ڈیریویٹو فنکشن ہے اسمال ایف کا, اور پھر ایویلویٹ اس کو, یعنی آپ بریکٹ نوٹیشن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایویلویٹ کریں گے B اور A پر, تو دس از دا سیم ایز ایویلویٹنگ دا کیپٹل ایف فنکشن فرسٹ ایٹ دی اینڈ پوائنٹس اینڈ دین ملٹیپلائنگ دا ریزلٹ ود دا کانسٹنٹ C. ایک تو یہ پراپرٹی ہے. سملرلی اگر آپ کے پاس دو فنکشنز ہیں کیپٹل ایف اور کیپٹل G which may represent antiderivatives of two functions, اس کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے اس طرح کے سم کا. تو ان کو آپ پہلے سم کر کے اگر ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ B and A,
that is the same as first evaluating each function at b and a and then adding the result. اور ایسے ہی جو پروسیس ہے وہ آپ اگر ڈفرنس ہے آپ کے پاس یا سبٹریکشن ہے دو ایسے فنکشنز کی تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, یہ پراپرٹیز بھی ہم نے دیکھ لی تو پروف کر لیجیے گا آپ, بڑی آسان ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بریکٹ نوٹیشن ہے اس کا مطلب کیا ہے, اینڈ آئی تھنک ایوری تھنگ ایلس ول فالو آٹومیٹکلی. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. جو بات کرنی ہے آج کی وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین دی ڈیفینٹ اینڈ دی انڈیفینٹ انٹیگرل. ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے, اس کی بات کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم ابھی ہم نے دیکھا کیلکولس کا, تو اس میں نوٹ کریں کہ آپ نے ایک اینٹی ڈیریویٹو استعمال کیا تھا کیپٹل ایف آف دا اسمال ایف فنکشن. تو اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی کون سا اینٹی ڈیریویٹو ہے, یہ کہنے کا مقصد کچھ یوں تھا کہ کوئی بھی اینٹی ڈیریویٹو آپ استعمال کریں اسمال ایف کا تو یو ول گیٹ دا سیم آنسر. یا یہ جو فنڈامنٹل تھیورم میں آپ نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا تھا کیپٹل ایف آف بی مائنس کیپٹل ایف آف اے, تو یہ پھر بھی وہ ریزلٹ آئے گا. اس کا چھوٹا سا ایک پروف کچھ یوں ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایف ہے, کیپٹل ایف از اینی اینٹی ڈیریویٹو آف دی اسمال ایف فنکشن, دین بائی تھیورم 5.2.2 all others یعنی all other anti derivatives will have to have the form capital F of x plus c, یعنی they only differ by a constant. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے حوالے سے ہم اگر ایویلویٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کیپٹل ایف آف ایکس پلس سی کوئی اور اینٹی ڈیریویٹو ہے ہمارے اسمال ایف فنکشن کا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ایویلویٹ کریں بی اور اے پہ, یعنی ہم بیسکلی اپلائی کر رہے ہیں اپنا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس, تو ریزلٹ یہ کیلکولیشن جو ریزلٹنگ کیلکولیشن ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے, اور دیکھیں کہ ریزلٹ وہی آتا ہے جو آنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں آئے. اینڈ آئی تھنک دس از پریٹی آبویس. تو اس اکویژن کو جو ابھی دیکھیے ہم نے, اس کو ہم لیبل کر لیتے ہیں کیپٹل اے, اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے. اچھا, تو اب یہ کیلکولیشن ہم نے دیکھ لی اور اس کو ہم نے نام دے دیا کیپٹل اے کا. اس کو اب استعمال کرتے ہیں ٹو سی دا ریلیشن شپ بٹوین دی ڈیفینٹ اینڈ دی انڈیفینٹ انٹیگرلز دیٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سو فار. تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر انڈیفینٹ انٹیگرل ہے, میں لیتا ہوں اپنے اسمال ایف فنکشن کا, تو ریزلٹ کیا آئے گا یہ ہم جانتے ہیں, پہلے کر چکے ہیں کہ اٹ ول بی دی اینٹی ڈیریویٹو آف اسمال ایف فنکشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں کیپٹل ایف, لیکن ہم ساتھ میں ایک کانسٹنٹ ایڈ کرتے تھے, یاد ہے آپ کو کہ اگر اینٹی ڈیریویٹو لے رہا ہوں یا انٹیگرل لے رہا ہوں, انڈیفینٹ انٹیگرل لے رہا ہوں میں کسی فنکشن کا یہاں پہ اسمال ایف آف ایکس, تو اس کا جو ہم جنرل طریقہ تھا لکھنے کا جواب کا وہ تھا کہ جی اٹس دی اینٹی ڈیریویٹو کیپٹل ایف واٹ ایور دیٹ فنکشن میں بی پلس سم کانسٹنٹ سی, بیکاز وی ہیڈ اے تھیورم وچ سیز کہ اگر کوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کئی اینٹی ڈیریویٹوز ہوں, اگر وہ کئی ہیں تو وہ بیسکلی ڈیفر کرتے ہیں بائی اے کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم پہلے کیا دیکھ چکے ہیں. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جی انٹیگرل انڈیفینٹ انٹیگرل of f of x dx is equal to capital F of x plus c, where the capital F function is the antiderivative of the small f function. Now اب یہ دیکھیے کہ یہ تو ہمارے پاس ایک ریزلٹ پہلے سے اسٹیبلش تھا. اب جو اے ایکویژن ہم نے دیکھی تھی تھوڑی دیر پہلے, اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینٹ انٹیگرل فرام اے ٹو بی آف دا اسمال ایف فنکشن will now have to equal the indefinite integral of f of x evaluated at in bracket notation from b at b and then evaluated at a. یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے, مقصد یہ کہ ہم نے a میں دیکھا تھا کہ جی یہ جو f of x plus c ہے, اس کو اگر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں ایٹ b and subtract the result from that of the same thing evaluated at a, یعنی بریکٹ نوٹیشن میں ہم لکھ لیتے ہیں f of x plus c کو, تو ریزلٹ جو ہوتا ہے برابر ہوتا ہے آپ کے ڈیفینٹ انٹیگرل آف اسمال ایف آف ایکس کے. دیٹس واٹ دا کیپٹل اے, یہ جو بگ اے ہم نے لکھا تھا اکویژن کا نام تھوڑی دیر پہلے, دیٹس واٹ دیٹ اکویژن واز سیئنگ. تو وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کیے کہ جی جو ڈیفینٹ انٹیگرل ہے اٹس اکول ٹو دی اینٹی ڈیریویٹو ایویلویٹڈ ایٹ دی اینڈ پوائنٹس. دیٹس ہاؤ وی گیٹ دس ریزلٹ. تو ریلیشن شپ بیسکلی اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا بٹوین definite and indefinite integrals is that to evaluate the definite integral of some function
on a given interval, یہ اس چیز کے برابر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی پہلے آپ انڈیفینٹ انٹیگرل معلوم کر لیں اسمال ایف کا اور پھر اس ریزلٹ کو ایویلویٹ کر لیں یوزنگ دی فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. تو یہ بیسکلی سمپل سا ریزلٹ ہے, ایک طرح کا انٹویٹیولی بھی کلیئر ہے کہ جی ہاں ہونا تو کچھ ایسا ہی چاہیے کہ جو انٹیگرل کے اوپر ہم نے لمٹس لگا دیے تھے ان کو اگر ہٹا دیں اور پھر ریزلٹ پہلے معلوم کر لیں کہ اینٹی ڈیریویٹو ہے کیا اسمال ایف کا, اور پھر اس کو بریکٹ نوٹیشن میں لکھ کے فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم اپلائی کریں, وی گیٹ دا ریزلٹ دیٹ وی وڈ لائک اٹ ٹو بی دا وے دیٹ وے بیسکلی. تو یہ ایک طرح کا ریلیشن شپ ہے بٹوین ڈیفینٹ اینڈ انڈیفینٹ انٹیگرلس. اچھا تو ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں ٹو میک تھنگس اے لٹل بٹ مور کلیئر. ایگزامپل جناب یہ ہے کہ یوزنگ دا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس, فائنڈ دی ایریا انڈر دا کرو y equals cosine x over the interval یا over the closed interval 0, pi over 2. اچھا اس سچویشن کی ایک پکچر بھی ہے آپ کے سامنے, دیکھ لیجئے کہ یہ پکچر ہے, اس میں انٹرول 0 سے pi over 2 تک جو آپ کا گراف ہے اس کو کنسیڈر کر کے اس کے نیچے کا ایریا معلوم کرنا ہے. تو اب یہ نوٹ کریں, یہ ظاہر ہے پکچر سے بھی کہ کوسائن ایکس جو ہے یہ 0 سے بڑا ہے یا 0 کی برابر ہے فار آل دی ایکس ویلوز ان دی انٹرول 0 to pi over 2. یعنی یہ کہ جو فنکشن کی ویلوز ہیں یعنی جو y ویلوز ہیں کورسپونڈنگ ٹو دی ایکس ویلوز ان 0 to pi over 2 یہ ساری پازیٹو ہیں, یا تو نان نیگیٹو بلکہ کہنا چاہیے کیونکہ 0 بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں, اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں مزید. اس میں دیکھیں کہ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایریا معلوم کرتے ہیں. تو ایریا جناب ہوگا ان ٹرمز آف اے ڈیفینٹ انٹیگرل, دی انٹیگرل فرام 0 to pi over 2 of cosine x dx. But now I know how to evaluate this. This is equal to the indefinite integral cosine x dx in brackets, یعنی جو خاص بریکٹ نوٹیشن ابھی انٹروڈیوس کی تھی فار ایویلویٹنگ دا ڈیفینٹ انٹیگرل فرام 0 to pi over 2. انڈیفینٹ انٹیگرل جو ہے کوسائن ایکس کا وہ ہوتا ہے سائن ایکس, کیونکہ ظاہر ہے سائن ایکس کو اگر ڈیفرینشیٹ کریں گے تو کوسائن ایکس ریزلٹ آئے گا. اور اب سائن ایکس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے ایٹ دی اینڈ پوائنٹس 0 and pi over 2 یوزنگ دا فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف کیلکولس. تو اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس ریزلٹ ول بی سائن آف pi over 2 minus sine of 0 equals 1. تو جناب یہ آپ کا ایک ایگزامپل ہو گئی. اس میں میں نے نوٹ کیجئے جان بوجھ کر کانسٹنٹ جو ہے سی اس کو 0 چوز کیا تھا. اٹس مائی چوائس, اٹ کوڈ بی, مقصد یہ ہے کہ سائن آف ایکس پلس 2 جو ہے وہ بھی اینٹی ڈیریویٹو ہوتا کوسائن ایکس کا, لیکن میں نے وہ والا چوز کیا جس میں کانسٹنٹ 0 ہوگا. اٹس اوپن ٹو چوائس. اچھا جی, اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جو ہمارے آج کے ٹاپک تھا مین ویلیو تھیورم فار انٹیگرلس. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہوں میں چونکہ تھوڑا سا انوالو تھیورم ہے, تو لیٹس رائٹ سم اسٹف اباؤٹ اٹ. اس میں سب سے پہلے تو ایک پکچر بناتے ہیں, اور یہ پکچر آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنی ہوں گی. پکچر میں ایک کنٹینیوس فنکشن دیا ہوا ہے اسمال ایف, یا اب میں خالی اس کو ایف کہہ لیتا ہوں, اور ایک انٹرول دیا ہوا ہے اے کاما بی. نوٹ کریں کہ اگر میں ایک ایم کیپٹل ایم لیتا ہوں ایک نمبر, اینڈ آئی ول یوز اٹ ٹو ڈیزگنیٹ دی میکسیمم ویلو آف ایف آن اے بی, یعنی جو ہائیسٹ ویلو لے سکتا ہے فنکشن. یعنی اگر گراف میں بات کریں تو جو ہائیسٹ پیک بنتی ہے گراف کی وہ ایم ہو جائے گی. اس کو ایم ویلو نمبر دے دیتے ہیں, کا نام دیتے ہیں ایم کیپٹل ایم, اور جو منیمم ویلو ہے اس فنکشن کی اے بی پر انٹرول میں اس کو ہم اسمال ایم کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں میکسیمم منیمم ویلوز کی. ناؤ لیٹس سے دیٹ اف وی ڈرا اے ریکٹینگل آف ہائٹ کیپٹل ایم اینڈ اندر ریکٹینگل آف ہائٹ اسمال ایم, then notice from the picture that it's clear that the area under the curve of f is at least as large as the area of rectangle with height m, and it's no larger than the area of the rectangle with height capital M. اچھا جی, یہ میں نے لکھ تو دی چیزیں. مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ پکچر ابھی پھر سے دیکھیے گا
کہ اس میں جو ایریا ہے معلوم کرنا انڈر دا کرو آف ایف وہ کنفائنڈ ہے بٹوین دا ایریا آف ٹو ریکٹینگلز. ایک ایسا ریکٹینگل جو ہم فنکشن ایف کی میکسیمم ویلو استعمال کر کے بنا سکتے ہیں, جو میکسیمم ویلو اس کو ہم ہائٹ کے طور پہ لیں گے اس ریکٹینگل کی, اور ایک اور ریکٹینگل ایسا بناتے ہیں جو ایف فنکشن کی منیمم ویلو کو یوز کرے گا ایز ہائٹ. تو اس میں صاف ظاہر ہے, تصویر پہ بھی غور کیجیے, بک میں بھی ہے آپ کے, کہ جو ایریا ہوگا وہ اس کے درمیان کہیں لائے کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو ایریا آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں انڈر دا کرو آف اسمال ایف فنکشن ایف از بٹوین دا ایریاز آف دا لارج ریکٹینگل اینڈ دا اسمال ریکٹینگل. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم یہ کہنا چاہیں گے, دس از ایگزیکٹلی واٹ دا مین ویلیو تھیورم ول سے, دیٹ کوئی ایک ایسا ریکٹینگل ایگزسٹ کرتا ہے ود اے سرٹن ہائٹ such that the area under the curve of function f is equal to the area of that rectangle. یعنی یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. That would be nice actually, کہ ہم ایک طرح سے ہمارے پاس ایک پاورفل ٹول آ جائے گا ایک اور ایریا معلوم کرنے کا, کہ جو فنکشن یعنی چونکہ کنفائنڈ ہے بٹوین ٹو لارج اینڈ ٹو ریکٹینگلز, ون از ویری بگ اینڈ ون از ویری اسمال, تو کوئی ایک ایسا ریکٹینگل ہونا چاہیے کہ جو ایگزیکٹلی ایریا دے, وہ ایریا دے جو کہ گراف کے نیچے لائے کرتا ہے فنکشن ایف کے. تو یہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے. یہ بات کچھ یوں ہے کہ اس کو تھیورم کے طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہے کیا, یعنی مقصد یہ کہ ایگزیکٹلی ہوگا یہی جو ابھی بات کی. تو لیٹس رائٹ اٹ ڈاؤن ان دا فارم آف اے تھیورم, اینڈ دیٹ تھیورم از دا مین ویلیو تھیورم فار انٹیگرلز. لیٹس ریڈ دس. تھیورم ہے جناب کہ اگر آپ کے پاس ایک کنٹینیوس فنکشن ہے ایف, and that function is continuous on a closed interval AB, then there is at least one number x star in the interval AB such that the definite integral a to b of f of x dx, which is namely the area under the curve of f, is equal to f of x star multiplied by b minus a. تو یہ آپ کا مین ویلیو تھیورم ہے. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکس اسٹار جو ہے وہ چونکہ اے بی کے درمیان کہیں لائے کرتا ہے, تو ایک نمبر ایسا ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ اگر آپ فنکشن کو ایویلویٹ کریں تو یعنی آپ کے پاس ہائٹ آئے گی, ایک طرح کی ہائٹ آ جاتی ہے, تو اور اس کو ملٹیپلائی کریں بی مائنس اے سے, وچ از دی وڈتھ آف دی گیون انٹرول, تو آپ کے پاس ایک ریکٹینگل کا ایریا ہی تو آتا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو وہ ایریا جو ہوگا اس ریکٹینگل کا برابر ہوگا ایریا انڈر دا کرو کے. That's what we want to do. اور اس کو پروف کر لیتے ہیں, and we'll see how this works actually. تو آئیے پروف کرتے ہیں اس کا. پروف میں یہ ہے جناب کہ میں ایکسٹریم ویلیو تھیورم استعمال کروں گا جو ہم نے کسی ایک پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. اس کو ٹیکسٹ بک میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ایز تھیورم 4.6.4. اس میں دیکھیں کہ اس تھیورم کے حوالے سے ریفرنس کے لیے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو, ابھی اچھا وقت ہے دیکھنے کا. تو جو فنکشن ایف ہے وہ کنٹینیوس ہے. So by the extreme value theorem, it has to assume a maximum value, capital M, and a minimum value, small m, on the interval AB. Of course, that's what we want it to be. And then so we can say that for all x in the interval AB, f of x is between small m and capital M, basically confined by those two things. اب یہ امپلائی کرتا ہے کہ انٹیگرل اگر میں لوں اس انیکوالٹی کا, یہ جو میں نے لکھی تھی, اس میں اب یعنی انٹیگرل میں لیتا ہوں فرام اے ٹو بی, تو میرے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے؟ ریزلٹ یہ آتا ہے کہ انٹیگرل آف ایم ڈی ایکس اے ٹو بی از لیس دین اکول ٹو انٹیگرل اے بی ایف آف ایکس ڈی ایکس از لیس دین اکول ٹو دی انٹیگرل آف capital M dx, and this actually follows from theorem 5.6.7 part B in your textbook. You can look it up. اب یہ ہے کہ یہ میں بڑے آرام سے ایویلویٹ کر سکتا ہوں. جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا انٹیگرل تھا وہ برابر ہے اسمال ایم ٹائمس بی مائنس اے, اینڈ اور جو رائٹ ہینڈ ایکسٹریم رائٹ پہ تھا وہ برابر ہے کیپٹل ایم ٹائمس بی مائنس اے کے, اور ان دونوں کے درمیان آف کورس آئی ہیو دی ڈیفینیٹ انٹیگرل آف ایف آف ایکس, اور یہ ایریا ریپرزینٹ کر رہا ہے انڈر دا کرو اوور دی انٹرول اے بی. اب اگر میں بی مائنس اے سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں تھرو آؤٹ اس ساری انیکوالٹی کو, تو ریزلٹ آتا ہے اسمال ایم اینڈ کیپٹل ایم کنفائنز دی کوانٹٹی 1 اوور بی مائنس اے ٹائمس دی ڈیفینیٹ انٹیگرل اوور دی انٹرول اے بی آف ایف آف ایکس ڈی ایکس. اب یہ جو لاسٹ انیکوالٹی ابھی ہم نے دیکھی, دس از ایکچولی اے نمبر بٹوین ایم اسمال ایم اینڈ کیپٹل ایم, یعنی 1 اوور بی مائنس اے ٹائمس دی
definite integral of f of x, obviously it's a number between these two numbers that we just talked about, small m and capital M. So what can we say now? Since the function f is continuous on AB, then we can say something about it using the intermediate value theorem, جو ہم نے کافی عرصے پہلے دیکھا تھا. یعنی یہاں پہ بہت سارے تھیورمس اب استعمال کر رہے ہیں, اور اب ہوپفلی ناؤ یو کین سی وائی وی نیڈیڈ دیز تھیورمس. اور وہ انٹرمیڈیٹ ویلیو تھیورم تھا جناب تھیورم 2.7.9 ان دا ٹیکسٹ بک. آپ دیکھ لیجئے وہ بھی ابھی اسی وقت دیکھ لیں. تو اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھ لیتے ہیں اس کو. وی کین سے دیٹ since f is continuous and takes on all values on a comma b, using the intermediate value theorem, f must assume the value 1 over b minus a times the definite integral of f of x on ab at some point x star in that interval a comma b. So basically now we can say that this quantity 1 over b minus a times the definite integral equals f of x star, and of course if we multiply both sides by b minus a تو ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. یہ جناب آپ کا پروف ہو گیا اس تھیورم کا, مین ویلیو تھیورم فار انٹیگرلس. گڈ تھیورم, اور اس کو آپ کی جو ہوم ورک پرابلمس ہیں اس میں آپ استعمال کریں گے, تو پلیز ڈو دیٹ. ایک آخری چیز جو ہے آج کی وہ لکھ لیتے ہیں, اور باقی اس کے بارے میں آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ وہ ہے کیا. لاسٹ تھنگ ٹو بی سین ٹوڈے از دی ایوریج ویلیو آف اے فنکشن. تو اس کی جناب ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. ڈیفینیشن ہے کہ جی if f is an integral, if f is integrable on the interval ab, then the average value of the function f on the interval ab is defined as 1 over b minus a times the definite integral f of x dx. یہ جناب آپ کی وہی ویلیو ہے جو ابھی ہم نے دیکھی پروف میں آف دا مین ویلیو تھیورم فار دی انٹرگرلس. تو اس کے بارے میں غور و فکر آپ کر سکتے ہیں ان یور اون گڈ ٹائم. تھوڑی سی ہوم ورک پرابلمس بھی ہیں اس کے حوالے سے, تو وہ آپ کریں گے تو یو سی واٹ دس مینس ایکچولی. باقی سوالات آف کورس وی کین انٹرٹین آن دی ای میل. تو یہ جناب آج کا لیکچر ہو گیا. ہوپ فلی وی ہیڈ فن. ویری امپورٹنٹ تھیورمس وی سا ٹوڈے. ان کے بارے میں غور و فکر کیجیے گا, سوالات چلتے رہیں گے. نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو فار یور ٹائم. اللہ حافظ.